تحمید و تکبیر، تصویر و تعلیم، یہ سبھی کچھ صرف اور صرف اللہ رب العالمین رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ ہم تمام مسلمانان عالم رب العالمین رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اسی پاک پروردگار سے یاری، مددگاری، غمگساری، حاجت روائی، مشکل کشائی اور فریاد رسی چاہتے ہیں، اور اسی پاک پروردگار کے بھیجے ہوئے آخری نبی احمد محمد مجتبیٰ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر دل کے تھا گہرائیوں سے انگن بے شمار درود و سلام بھیجتے ہیں۔ ہمارے پیارے رسول پر ہم سب کی طرف سے درود و سلام کی بارش نازل ہو۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد آج کے خطبہ جمعہ کے لیے میں نے جو آیات تلاوت کی ہیں وہ سورہ ممتحنہ سے ماخوذ ہے۔ ممتحنہ کے معنی ہوتے ہیں امتحان لینے والے۔ اسی سے ہمارے مدرسوں کے اساتذہ جو پرماننٹ پڑھاتے ہیں وہ دوسری جگہوں سے، دوسرے مدرسوں سے ممتحن بلاتے ہیں، تو لفظ ممتحن سے ممتحنہ ہے، یعنی اس سورہ کے اندر ایمان کی کسوٹی بیان کی گئی ہے اور اللہ رب العالمین رب الحاکمین کی طرف سے ایک میزان قائم کیا گیا ہے مسلمانوں کو، مسلم عورتوں کو، کہ وہ پیور مومنہ ہے یا نہیں ہے، اور اگر مومنہ ہیں تو ان کے لیے کیا کیا شرائط ہیں۔ آج کے اس خطبے میں زیادہ تر باتیں ہماری ماں اور بہنوں کے تعلق سے رہیں گی اور اس میں آپ سب لوگ بھی شامل رہیں گے۔ جو شرائط یہاں بیان کی گئی ہیں قرآن کے اندر، سیم ٹو سیم وہی شرائط جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے تھے مسلمانوں سے، نو مسلموں سے جو آپ کی خدمت میں پہنچتے تھے اور کہتے تھے اے اللہ کے رسول ہم آپ پر ایمان لانا چاہتے ہیں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی شرط ہے سیم ٹو سیم ان کے لیے بھی بیان کرتے تھے۔ وہ شرطیں کیا ہیں؟ آج ہمارے اس دور کے اندر مسلم عورتوں میں، مسلم سماج میں جہاں اور بہت ساری بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں، ان میں یہ جو چند بیماریوں کا یہاں ذکر کیا گیا ہے جس کو ختم کیے بغیر کوئی بھی عورت مسلمان نہیں کرائی جا سکتی، کوئی بھی مرد مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان تمام شرائط پر وہ پورا نہ اترے۔ پہلی شرط آپ دیکھیے، اے نبی جب آپ کے پاس مومنہ عورتیں آئیں بیعت کرنے کے لیے تو انہیں یہ چند شرائط بتلائیے تبھی وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو سکتے ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے اللہ یشرکن باللہ شیئا، کہ وہ اللہ کے ساتھ ایک رتی برابر بھی شرک نہیں کریں گے۔ یہ رتی برابر شرک میں اس لیے ترجمہ کر رہا ہوں شیعہ کا، کہ شیعہ عربی زبان میں گرامر کے حساب سے نکرہ ہے اور نکرہ عمومیت کو دلالت کرتا ہے۔ اس دلالت کی روشنی میں اس کا ترجمہ ہوا کہ شرک کی جتنی بھی قسمیں ہیں، چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، ادنا ہو اعلیٰ ہو، جو بھی ہو، ان تمام شرک کی قسموں میں سے کسی بھی قسم کا ایک نقطہ بھی نہیں آنا چاہیے۔ اب عورتوں کے درمیان شرک کی شروعات زیادہ تر کہاں سے ہوتی ہے؟ جب شادیوں کے بعد 2-4 سال گزر جائے، اولاد نہ ہو، گود ہری نہ ہو، تو شیطان کو
عورتوں کو شرک کے دلدل میں ڈھکیلنے کا بڑا گونڈل چانس ملتا ہے، اور وہیں پر شیطانی شکل صورت میں بزرگوں کی شکل میں، بزرگوں کی شکل میں شیطانی صورت آپ کے سامنے آئے گی اور آپ کو مشورہ دے گی، فلاں عورت فلاں جگہ چلی گئی تو اس کی گود ہری ہو گئی، فلاں بابا سے تعویذ لے لیا تو اس کی گود ہری ہو گئی، فلاں مقبرے پر چلی گئی تو اس کی گود ہری ہو گئی۔ اب یہیں سے یہ عورتیں اتنی اتیجنا میں پڑ جاتی ہیں، اتنا جلد بازی میں پڑ جاتی ہیں کہ ان سے برداشت نہیں ہوتا کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، اور جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تبھی یہ کام ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں ہوگا۔ تو اس شرک کی شروعات ان کے یہاں یہیں سے ہوتی ہے، اور اس طرح کی بہت ساری، جیسے عورتوں کے درمیان ایک مسئلہ ہے، اگر کوا آ کر کے کائیں کائیں کرنے لگے صبح صبح تو کہتی ہے کہ کوئی مہمان آنے والا ہے، بچوں کو بالاتی ہے کہ تیرا ماما آ رہا۔ یہ بظاہر ایک بات ہے، ایسے آئی گئی ہو گئی، لیکن حقیقت اس کے پیچھے بڑی خطرناک ہے، اور وہ ہے شرک۔ یعنی کوے کے کہنے سے آپ نے مان لیا کہ کوئی مہمان آنے والا ہے، یا بلی آگے سے گزر گئی تو کہا کوئی خطرہ ہے، سمجھے؟ اس طریقے کی جتنی باتیں ہیں وہ سب شرک میں داخل ہیں، سمجھے؟ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ ہماری ماں اور بہنوں کو اللہ تعالیٰ شرک سے بچائے۔ یہ پہلی شرط تھی۔ اس تفصیل میں اگر جایا جائے تو بڑا لمبا ٹائم خالی اسی میں لگ جائے گا، لیکن آگے کی جو شرط ہیں وہ بھی بتلانا ضروری ہے۔ شرک کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَسْرِقْنَا۔ پہلی شرط یہ کہ عورتیں میں شرک نہ کریں، دوسری شرط یہ کہ چوری نہ کریں۔ اب یہ عورتوں کی چوری کا معنی کیا ہے؟ عورتیں پولن دیوی کی طرح ڈاکہ نہیں ڈالتی ہیں، سین نہیں کاٹتی، نہ کاٹ سکتی ہیں، لیکن عورتوں کی چوری کا جہاں تک میں نے مفہوم سمجھا ہے قرآن حدیث کو ملا کر کے، وہ ایک کمزوری ہے ان کی فطری۔ اور کمزوری کیا ہے؟ وہ کمزوری ہے مائکے کا بڑکپن۔ یہ اپنے شوہر جو دن بھر محنت کر کے کمائی کر کے آتا ہے تو چونکہ گھر پہنچ جاتا ہے اسے اطمینان ہو جاتا ہے کہ میری جیب سے ایک پیسہ ادھر ادھر نہیں جائے گا میری اجازت کے بغیر۔ اب اس جیب میں کتنا اس نے رکھتا ہے اس کو معلوم نہیں جاتا، بس لا کر کے ٹانگ دیا گھوٹی پر اور مطمئن ہو گیا۔ اس میں سے کچھ عورتیں ایسی ہیں، ہوتی ہیں اپنی اسی فطری کمزوری کے باعث کہ 100 50 10 20 روزانہ ان کی جیب سے نکال کر کے وہ ایک الگ جگہ پر رکھتی ہے، اور اس طرح سے جب ایک اچھی رقم بن جاتی ہے 4-6 مہینہ سال بھر میں، تو جب وہی رقم لے کر کے وہ میکے جائے گی وہاں سے اسی پیسے سے سامان خرید کر کے لائے گی اور یہ جتائے گی کہ یہ میری میکے والوں نے دیا ہے، میری ماں نے دیا، میرے باپ نے دیا، میرے بھائی نے دیا، تاکہ یعنی اس کے شوہر کے سسرال کا روب اس کے اوپر قائم رہے یا اس کی عزت میں اضافہ ہو۔ یہ چوریاں اب دیکھنے میں تو لے گئی گھر سے گھر ہی پر لا کر کے رکھ دیا، ایک چوری ہے۔ اور دوسری چوری یہ ہے کہ شوہر کی غیر موجودگی میں وہ کسی بھی آنے جانے والے کو جو غیر ذی محرم ہے اس کو اپنے گھر میں انٹری نہ دے، اس سے بات نہ کرے، اگر بات کرنے کی ضرورت ہے بھی تو بڑی بے رخی کے ساتھ، بے توجہی کے ساتھ اس کے سوال کا جواب دے کر کے بغیر ہو جائے۔ یہ ایک مطلب ہے اس آیت کا، یعنی اس کی اجازت کے بغیر کسی بھی آدمی کو گھر میں انٹری نہیں ملنا چاہیے سوائے ذی محرم کے جو برابر آنے جانے والا ہے، اور اس کے یہاں رکھے ہوئے مال و متاع میں سے کسی بھی آنے والے کو بلا اس کی اجازت کے نہ دیا جائے، نہ دے وہ اپنا بڑکپن یا اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے کہ میں گھر میں بے لگام ہوں اور ایک دم آزاد ہوں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ عورت اپنے شوہر کے تابع ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اس مسئلے پر اگر گفتگو کی جائے تو بڑا لمبا ٹائم لگے گا، لیکن یہ شارٹ کٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، وَلَا يَسْرِقْنَا،
اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر وہ گھر سے باہر نہ نکلے، اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر وہ کسی بھی غیر محرم سے گفتگو نہ کرے، ملاقات نہ کرے۔ آج کل کے زمانے میں ہماری مائیں اور بہنیں ضرورت سے زیادہ اپنے آپ کو بے لگام سمجھتی ہیں، جو ان کے لیے بہت خطرناک ہے، بے انتہا خطرناک ہے آگے چل کر کے۔ اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ولا یسرقنا کے بعد دیکھو تیسری شرط، ولا یزنینا، زناکاری نہ کرے۔ اب اگر آپ قرآن کو ڈھنگ سے پڑھتے ہیں، توجہ سے پڑھتے ہیں، تو چوری کے بعد زناکاری کا کنٹیکٹ کیا ہے؟ چوری کے بعد زناکاری کا کنٹیکٹ کیا ہے؟ تعلق کیا ہے؟ ما قبل و ما بعد کا تعلق کیا ہے آیت کے اندر؟ یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ جتنی بھی زناکاریاں ہوتی ہیں سماج میں، وہ چاہے مرد کرے یا عورت کرے، دونوں ہی شامل ہوں گے تبھی زناکاری ہوگی، وہ چوری سے ہوتی ہے۔ بڑے لطیف پیمانے میں، بہت ہی عزت و آبرو کا لحاظ رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جوڑ ملایا، ولا یسرقنا ولا یزنینا، زناکاری نہ کریں۔ اب زناکاری کرنے کے بعد پہلے زمانے میں اگر زناکاری ظاہر ہوتی تھی، چھپ جاتی تھی پہلے، لیکن اگر کہیں خدا نخواستہ حمل ٹھہر گیا تب جا کر کے لوگوں کو معلوم ہو پاتا تھا کہ اس سے غلط کاری ہو گئی۔ لیکن آج میڈیکل سائنس بہت آگے بڑھ گئی ہے اور اس میں طرح طرح کی دوائیاں اور طرح طرح کے طریقے ایجاد کر لیے گئے ہیں نطفے کو خارج کرنے کے لیے اور عدم استقرار کے لیے۔ وہ تمام طریقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دو ٹوک کے اندر ایک دم اس کو رد کر کے رکھ دیا، رد باطل کی طرح سے مٹا کر کے رکھ دیا۔ کیا کہا؟ ولا یزنینا ولا یقتلن اولادہن، یعنی ایک تو زناکاری کیا، ایک گناہ اس کا ہوا، اور پھر اس سے بھی بڑا گناہ اس نطفے کو ضائع کرنے کے لیے جو طریقہ اپنایا، کوئی بھی طریقہ اپنایا، دواؤں کا یا کسی بھی سسٹم کا، آپریشن کا یا کوئی بھی، تو ایک تو زناکار بنی یا بنا آدمی اور دوسرے قاتل بنا۔ یہ جو نطفوں کو ہم کسی بھی اینگل سے، کسی بھی آئیڈیالوجی سے گرا دیتے ہیں، نہیں ٹھہرنے دیتے، جانتے ہو اس کو قرآن حدیث کے اندر قتل خفی کہا گیا۔ یہ بھی ایک قتل ہے، قتل عمد بھی ہے، قتل خفی بھی ہے۔ عمدن یہ خفی قتل ہوتا ہے، یہ عورت یا یہ مرد جو اس طرح کا کام کرتے کراتے ہیں وہ قاتل ہیں۔ ابھی تک خالی زانی تھے، اب اس کے بعد قاتل بھی ہو گئے، یعنی اللہ رب العالمین کے سامنے دو گناہ کا حساب دینا پڑے گا۔ اگر دنیا میں نہیں ہو پاتا ہے، اس کی سزا دنیا میں نہیں مل پاتی ہے کسی بھی چالاکی سے، کسی بھی ہوشیاری سے، تو رب العالمین کے دربار میں بچنے کا کوئی چانس بولو، ارے بولو، رب العالمین کے دربار میں بچنے کا چانس ہاری نہیں ہے۔ دو گناہوں کا اسے حساب دینا ہی پڑے گا۔ اللہ رب العالمین ہمارے سماج کو اس گناہ سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ کہا ولا یزنینا ولا یقتلن اولادہن ولا یاتینا ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور مسلمانوں کے اندر، مسلم عورتوں کا سماج ایسا ہونا چاہیے کہ وہ کوئی عورت کسی عورت پر انگلی نہ اٹھائے، تہمت نہ لگائے، گڑھ کر کے جھوٹی بات بتلا کر کے کہ فلانیاں ایسی ہے، فلانا ایسا ہے، فلانا وہاں آگے اٹھا کے تاک رہا تھا،
اور اسے جا رہے. یہ اتنی معمولی بات جو ہوتی ہے وہ بسا اوقات آگے چل کر کے بڑی بھیانک بن جاتی ہے. اتنی بڑی بھیانک بن جاتی ہے کہ شادیوں میں روڑے پڑنے لگتے ہیں یا شادی شدہ جوڑے ٹوٹنے لگتے ہیں اور طرح طرح کے خرافات میں مبتلا ہو جاتا ہے سماج. اللہ رب العالمین نے ان تمام برائیوں کا سدباب بیان فرمایا کہ اے مومن عورتوں، اگر تم دائرہ اسلام میں آنا چاہتی ہو تو یہ شرط مانو کہ تم آج کی تاریخ سے اپنے کسی مومن بہن کے لیے کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں کرو گے جس سے اس کے رشتوں میں درار پڑے، اس کے تعلقات میں خرمشار ہو اور اس طرح سے ٹوٹ جائے، جوڑے ٹوٹ جائیں، الگ ہو جائیں. یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے. ہم نے دیکھا ہے بہت ساری اس طرح کی عورتیں یہاں اللہ تعالیٰ دیہاتوں میں بہت سارا اس طرح کا کھیل ہوتا ہے اور اس طرح کی عورتیں اس گناہ میں مبتلا رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری ماں اور بہنوں کو ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آگے آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں. اگر اتنی شرطیں یہ عورتیں مان لیتی ہیں جو آپ کے پاس بیعت کرنے آئی ہیں تو آپ ان کو دائرہ اسلام میں داخل کر لیجئے. صرف داخل نہ کیجئے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ، ان کے لیے مغفرت کی آپ اسپیشل دعا کیجئے. اب یہاں سے مقام ابھرتا ہے مومنہ عورتوں کا، یہاں سے مقام ابھرتا ہے امتحان میں پاس ہونے والی عورتوں کا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے میرے پیارے نبی، اب آپ کے اوپر یہ لازم بنتا ہے کہ جب یہ آپ کے شرائط پر پوری اتر گئی، مان لیا انہوں نے، تو عورت ہے ٹیڑھی کسی کی پیداوار ہے، ممکن ہے کہیں کوئی غلطی کر جائے، کہیں کوئی خطا ہو جائے، تو خطا اس سے ہو اس سے پہلے آپ کو میں حکم دیتا ہوں کہ ان کے لیے بخشش کی دعا کیجیے. وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. یہ واحد ذات ہے اتنی بڑی دنیا کے اندر مومنہ عورت، کلمہ گو عورت، شرک سے بچنے والی عورت، چوری سے بچنے والی عورت، زناکاری سے بچنے والی عورت، تہمت بازی سے بچنے والی عورت، اللہ کے حکم کی فرما برداری کرنے والی عورت. سمجھے؟ اتنی اگر ہو جاتی ہے تو اس کے لیے آخری نبی احمد محمد مصطفیٰ سرور عالم سید القرآن صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات پاک سے حکم ہو رہا ہے کہ اے پیارے نبی، ان کے لیے آپ بخشش کی دعا کیجیے. ان اللہ غفور رحیم. اگر چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی ہیں تو اللہ انہیں معاف کرے گا. میرے عزیزو، سیم یہی شرائط ہمارے لیے بھی. اس میں جو آخری شرط ہے وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، معروف کاموں میں اے نبی آپ کی یہ نافرمانی نہ کریں. اب میں آپ کو آج کل کی جو سٹیزن شپ ہے، آج کل کا جو ماحول معاشرہ ہے، ایک تو مثال میں آپ کو دیتا ہوں نافرمانی کا. وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ. آج سے بہت پہلے کی بات ہے، میرے خیال سے 85 سے 90 کے درمیان کی بات ہے. بمبئی میں ایک پیپر میں نے دیکھا، شادی بیاہ کے لیے جو فوٹوؤں کا تبادلہ ہوتا ہے، پہلے لڑکے کا پھر لڑکی کا، اس طریقے سے ایک لڑکی کے پاس لڑکے کا فوٹو گیا ہے اور ماں باپ نے کہا کہ اے بیٹی، یہ ہے وہ لڑکا جس سے تیرا رشتہ ہونے والا ہے، تو بھی ہاں کر دے، پسند کر لے تو ہم لوگ آپ بات آگے بڑھائیں. یہ جو اختلاف پرچہ نکلتا ہے اسی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. سن وغیرہ حتمی نہیں بتا سکتا، لیکن 85 سے 90 کے درمیان کی بات ہے. لڑکی نے یہ فوٹو دیکھا تو بڑے تعجب کے ساتھ ایڈیٹر نے لکھا کہ یہ وہ مسلمان لڑکیاں ہیں جو کسی زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر جان دینے کے لیے تیار آتی تھی. یہ وہ مسلمان عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں جو اپنے نبی کے لیے اپنا سہاگ قربان کر دیا کرتی تھی. یہ وہ مسلمان بچیاں ہیں آج کل کے زمانے کی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ کون ہے جو جہاد میں اپنا نام لکھوائے گا، فی سبیل اللہ نکلے گا. تو ایک نوجوان لڑکا جس کی شادی اسی دن ہوئی تھی اور اس کی دلہن اسی دن آئی تھی گھر میں، بھاگا ہوا
اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے کہ میری پیاری بیوی، اللہ کے رسول نے اس طرح سے اعلان کیا ہے، اگر تم کہتی تو تیرا حق پہلے بنتا ہے کہ میں تیرے ساتھ آج رات گزاروں، لیکن نبی محترم کا فرمان یہ ہے کہ کون سا نوجوان ہے جو میری آواز پر لبیک کہے گا، اگر تو کہتی تو میں لبیک کہہ دیتا اور نبی کے ساتھ ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ وہ بیوی جو نئی نویلی ہے کہ اس نے شب زفاف کا منہ نہیں دیکھا ہے، کہتے ہیں میرے سرتاج، میں دل کی گہرائی سے آپ کو اجازت دیتی ہوں، آپ جائیے اور اللہ کے راستے میں آپ نبی کا ساتھ دیجیے، اگر آپ واپس آئے تو میں سینہ تان کر کہوں گی کہ میں ایک غازی کی بیوی ہوں، اور اگر آپ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے تو میں کہوں گی کہ میں ایک شہید کی بیوہ ہوں، تب بھی میرا سر فخر سے اونچا رہے گا۔ یہ وہ مسلمان عورتیں تھی۔ اس طرح کی کتنی مثالیں ہیں میرے ماں اور بہنوں، جو قربانیاں تم نے اپنے اللہ اپنے رسول کے لیے دیا وہ سب تم نے بھلا دیا، اللہ تمہیں یاد کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ تو وہ لکھتا ہے پیپر والا، اس لڑکی کے پاس جب نبی کی سنتوں والا چہرہ پہنچا، اللہ اکبر، جس کے چہرے پر داڑھی تھی، نورانیت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی جھلک اس میں پائی جاتی تھی، اس نے فوٹو کو بڑی بے توجہ کے ساتھ، بے رغبتی کے ساتھ پھینک دیا اور کہا اس کو، اس طرح کے چہرے والوں سے میں شادی نہیں کر سکتا۔ ایک مسلمان یہ تھی اور ایک مسلمان عورتیں وہ تھی، لڑکیاں وہ تھی۔ میری ماں اور بہنوں، اپنے آپ کو پہچانو، تمہارا مقام بہت بلند ہے، تم نے اللہ کے لیے رسول کے لیے نمائوں کتنی قربانیاں دی ہیں۔ آؤ تمہیں نبی محترم کے گھر لے چلتا ہوں اور امہات المومنین کا چہرہ دکھاتا ہوں، جن امہات المومنین کے نقش پا کی تلاش میں امت محمدیہ بھٹک رہی ہے، امت محمدیہ کی بیویاں بھٹک رہی ہیں، بیٹیاں بھٹک رہی ہیں، نہ معلوم کتنے مدرسے چل رہے ہیں، نہ معلوم کتنے مکاتب چل رہے ہیں، مسجدیں آباد ہیں ان کے نمازیوں سے۔ آج ہم اور آپ کتنی دور جا چکے ہیں، جس کی انتہا ہے۔ دیکھو قرآن میں ایک سورت ہے، یہ سورت آپ لوگ میری ماں اور بہنوں، تم خاص طور سے اگر تم سن رہے ہو ڈھنگ سے تو یہ سورت پڑھ لینا، اور لاسٹ میں تمہیں اس سورت میں یہ آیتیں ملیں گی۔ کون سی آیتیں ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا النبی قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا۔ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو اس کے پیچھے واقعہ کیا ہے جانتے ہو؟ شان نزول، سبب نزول اس کو کہتے ہیں امتحانی زبان میں۔ اس وقت 9 بیویاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ساتھ موجود تھی، 9 نے مشترکہ طور پر میٹنگ کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک درخواست کی۔ آپ دیکھو درخواست کتنی پیاری تھی، مطالبہ کتنا عجوبہ تھا، کتنا بہترین تھا۔ ازواج مطہرات میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آگے آگے، چونکہ تو جانتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کمسن ہے، ان کو زیادہ مانتے بھی ہیں، حضرت ابوبکر کی بیٹی ہونے کے ناطے بھی ان کی اہمیت تھی۔ کہتی ہے اے سرتاج، غور کرنا سوال پر، اے میرے سرتاج، اے میرے پیارے نبی، آپ جو خوراک ہم لوگوں کو دیتے ہیں، نام نفقہ جو عنایت کرتے ہیں ماہانہ یا ہفتہ واری، اے میرے پیارے رسول وہ کم پڑتا ہے، کھاتے کرنے پڑتے ہیں، پیٹ نہیں بھرتا ہے۔ اے میرے پیارے رسول جو کپڑے آپ کو ہم کو دیتے ہیں، لباس جو عنایت کرتے ہیں وہ اتنا پوشیدہ اور پرانا ہو جاتا ہے کہ اس میں پیوند لگانے پڑتے ہیں، شکتیاں لگانی پڑتی ہیں۔ اے پیارے رسول ہم تمام ازواج کا مطالبہ ہے آپ سے، آپ کی جناب میں اگر ہو سکے تو کچھ خرچوں میں اضافہ کر دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ اضافے کا سنتے ہی سر جھکا دیا۔ میری ماں اور بہنوں آپ غور کرو،
کہ کتنا عجیب و غریب مطالبہ تھا کہ پیٹ نہیں بھرتا، کپڑے پھٹے ہو پھٹ جاتے ہیں. اللہ اکبر. یہ وہ ازواج مطہرات ہیں جن کے قدموں کے دھول کے برابر بھی کسی زمانے کا کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، کسی زمانے کی کوئی عورت نہیں ہو سکتی، کسی زمانے کی کسی کی بیٹی نہیں ہو سکتی، کسی کی بہو نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر. یہ وہ خواتین ہیں امت محمدیہ کی چمکتے ستاروں کی طرح سے. کہتی ہیں اللہ کے رسول آپ ہمیں کچھ اور زیادہ کر دیجیے، خرچہ پورا نہیں ہوتا ہے، پیٹ نہیں بھرتا ہے، اے میرے پیارے سرتاج کچھ اضافہ کر دیجیے. نبی محترم سر جھکا لیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی عرش کی بلندی پر جلال میں آتے ہیں. نبی کے بیویوں کے تقاضوں کو سن کر اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل کو طلب کرتے ہیں اور حضرت جبرائیل سے کہتے ہیں جبرائیل تم نبی کے گھر جاؤ اور یہ آیات یہ اختیار لے کر کے جاؤ. تفاسیر کی کتب میں ان آیات کو آیات تخییر کہا جاتا ہے. خیر یخیر تخییر مانے پسند کرنا. اختیار کیا اللہ تعالیٰ نے کہا اے نبی کی بیویوں اگر تمہیں دنیا چاہیے، دنیا کی زیب و زینت چاہیے، دنیا کی آرائش و زیبائش چاہیے، دنیا کی آرائیاں زیبائیاں تمہیں پسند ہے تو سب کی سب آ جاؤ. امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اے نبی کی بیویوں ہم تمہیں اتنا زیادہ سنوار دیں گے، سجا دیں گے. دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جو تمہارے قدروں کو نہ چومے، دنیا کا کوئی زیور ایسا نہیں ہوگا جو تمہارے قدروں کے نیچے نہ ہو، دنیا کا کوئی ایسا قیمتی سے قیمتی لباس نہیں ہوگا جو تمہیں نہ مل جائے. لیکن اس کے مقابلے میں تمہیں ایک چیز اور بتاتا ہوں میں. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. اور اے نبی کی بیویوں اگر تمہیں اللہ پیارا ہے، بولو کون پیارا ہے؟ اے بولو کون پیارا؟ اللہ پیارا ہے، رسول پیارا ہے اور یہ دین اسلام پیارا ہے اور آخرت پیاری ہے تو اے نبی کی بیویوں اللہ نے تمہارے لیے آخرت میں بڑی تیاریاں کر رکھی ہیں، بڑی سجاوٹیں اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہیں تمہارے لیے. تم بہت اونچے مقام کی ہو. اگر دنیا چاہیے تو دنیا لے لو، آخرت چاہیے تو آخرت لے لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں اپنی بیویوں کے سامنے پڑھ کر کے سنا دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سب سے کم سن، کم سے بالی عمر کی ہماری ماں نبی کے سامنے آتی ہے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول کام کر لائیے. میں چپکے سے اپنا ارادہ بتلاتی ہوں کہ مجھے کیا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عائشہ جا اپنے ابا سے پوچھ لے، اپنے اماں سے پوچھ لے، جلدی نہ کر. ان کو ڈر تھا یہ کم عمر ہے، نہ تجربہ کار ہے کہ ایسا نہ ہو دنیا کی چکا چوز میں پھنس جائے اور کہہ دے کہ ہمیں دنیا چاہیے، زیورات چاہیے، کپڑے چاہیے قیمتی. کہا نہیں اتنی جلدی نہیں ہے، جا اپنے ابا اماں سے پوچھ کے آنا تب بتلانا. تو قربان جاؤ مائی عائشہ پر، قربان جاؤ اس زیب خاتون پر، قربان جاؤ اس وقت کے مفتیہ پر جس کے پاس لوگ آ کر کے فتوے پوچھا کرتے تھے. مائی عائشہ کہتی ہے اے اللہ کے رسول اخترت اللہ ورسولہ والدار الآخرہ. اے میرے پیارے سرتاج ہم نے اللہ کو پسند کر لیا، آپ کو پسند کر لیا، آخرت کو پسند کر دیا. ہماری ٹھوکروں میں ہے دنیا کی جاؤ جلال کی چیزیں، دنیا کی عظمت و حشمت کی چیزیں. ہمیں نہیں چاہیے وہ زیورات جو ہمیں ہمارے اللہ سے دور کر دے، رسول سے دور کر دے. وہ لباس نہیں چاہیے جو ہمیں ہماری آخرت سے محروم کر دے. اے اللہ کے رسول ہم نے آخرت کو چن لیا، ہمیں کچھ نہیں چاہیے. ہم ایک پھاٹا نہیں سینکڑوں پھاٹا کر لیں گے، ایک چکی نہیں سینکڑوں چکیاں لگا لیں گے. میرے سرتاج ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے. اللہ اکبر. یہ مسلمان عورتیں ہیں جو آج زندگی ہی میں اپنے شوہروں کو چھوڑ کر دوسروں کے ساتھ چلی جاتی. اللہ اکبر. یہ مسلمان عورتیں ہیں جن پر تھوکنے کو بھی یہ نہیں چاہے گا. یہ اپنے شوہروں کے گھر میں کوئی اور تکلیفیں برداشت نہیں کر پاتی ہیں.
اگر شوہر پوری زندگی اپنی گزارتے اس کے آرام و آشائش کے لیے اور کبھی کبھار تکلیف ہو جائے تو اللہ کے رسول نے فرمایا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب پڑھا ہے، باب کفر دون کفر، ایک کفر بڑے کفر کے علاوہ چھوٹا کفر، کہا کیا ہے وہ؟ کہا وہ کفر یہ ہے کہ عورتیں پوری زندگی اپنے شوہر کے ناز و نعم میں پلتی رہے گی، اگر بائی چانس کبھی تکلیف پہنچ گئی تو فٹاک سے بول دے گی کہ تیرے گھر جب سے آئے ہیں تب سے ہم سکھ چین نہ ہی پائے ہیں۔ یہ عورتیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس قسم کی عورتیں جہنم میں سب سے زیادہ جلنے والی میں لے گا۔ ایک بار نماز پڑھ رہے تھے، ایک بار آگے بڑھے پیچھے ہٹے، آگے بڑھے پیچھے ہٹے، صحابہ نے کہا اللہ رسول آج ہم نے ایسا دیکھا کہ جو پہلے کبھی نہیں دیکھا، کام میں جو آگے بڑھ رہا تھا ایک قدم بڑھایا جنت میرے سامنے پیش کی گئی، اور پیچھے جو ایک قدم بڑھایا جہنم سامنے پیش کی گئی، اور ہم نے جہنم میں دیکھا کہ عورتیں سب سے زیادہ چلتی، اللہ، اور ان کے جلنے کی وجہ ان کے شوہروں کی ناشکری، یہ بھی ایک کفر ہے۔ اللہ رب العالمین میری ماں اور بہنوں کو اس کفر سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ دیکھیے ٹائم ہو گیا، مولانا نے کہا کہ 15 پر جماعت ہوگی، معاف کرنا۔ یہ چند باتیں جو اس آیت کے تعلق سے مجھے سمجھ میں آئیں، اس کے تعلق سے دو چار حدیثیں بھی میں سنانا چاہتا تھا لیکن نہیں سنا پاؤں گا، وقت کی دامان تنگی اجازت نہیں دیتی۔ وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہوتا ہے کہ اس موقع پر بولنے کے لائق ہے، نہیں منت کسے کاغذ امیدن داستان میری، خاموشی گفتگو ہے بے زبانی ہے زباں میری، یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ماں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو اور امت محمدیہ کی بہوؤں کو رب العالمین عقل سلیم عنایت فرمائے، اور ہر ایک دوسرے کے حق حقوق کو پہچان کر زندگی بسر کرے، اور اگر کوئی تکلیف تھوڑی موڑی عورتوں سے مردوں کو پہنچے یا مردوں سے عورتوں کو پہنچے تو صبر کا دامن نہ چھوڑے، صبر کا پھل بڑا میٹھا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ قرآن و حدیث کی روشنی میں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جب تک دنیا میں زندہ رہے پیارے مذہب اسلام پر زندہ رہیں، جب خاتمہ ہو بالخیر والایمان اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات واتقوا اللہ انہ غفور رحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔